بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ویڈیو وہ ہے جو احمد آباد کی عائشہ نامی لڑکی نے سوسائڈ اور خودکشی کرنے سے پہلے بنا کر اپنے ہسبینڈ اور اپنی فیملی کے لوگوں کو سینڈ کی تھی۔ اس خبر کے مشہور ہونے کے بعد، اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد مسلمانوں کے درمیان میں، خاص کر عام مسلمانوں کے بیچ میں کئی باتوں کو لے کر، چند چیزوں کو لے کر کے کافی تشویش ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلام میں خودکشی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ اور جرم عظیم کیوں ہے؟ دوسرے یہ کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تیسرے یہ کہ خودکشی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چوتھے یہ کہ خودکشی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے یا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلے گا؟ کل سنڈے تھا، اور سنڈے کو ہم مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں آفٹر عشاء، اور تفسیر کے بعد کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں سوال جواب کرتے ہیں، جسے جو معلوم کرنا ہے وہ معلوم کرتا ہے۔ تو مجھ سے کئی سارے ساتھیوں نے کل یہی سب باتیں معلوم کی، تو میں نے ان کو بتلایا کہ ہمارے بڑے بڑے مفسرین و محدثین اور فقہاء نے لکھا ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ خودکشی کرنا اگرچہ حرام ہے، گناہ کبیرہ اور جرم عظیم ہے، لیکن ہوا لا يدخل فی الکفر ولا یخرج من الاسلام، خودکشی کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ کفر میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اسی لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باضابطہ لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز ہے۔ اور رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے یا اس کو ہمیشہ دوزخ کی آگ میں سزا دیں گے، تو یہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے، اللہ جو چاہیں گے کریں گے۔ لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں صراحتاً لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی سراپا رحمت والی ذات سے ہمیں امید ہی نہیں، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اور سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہم نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک صاحب یہ باتیں بتلا رہے تھے کہ خودکشی کرنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے، حرام ہے، اس کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ یہ سب باتیں سن کر کے مجھے افسوس ہوا اور حیرت ہوئی کہ لوگ اسلام جیسے عظیم مذہب کے بارے میں اپنی طرف سے کیوں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے باضابطہ معتبر کتابوں کے حوالوں کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں لکھی ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہی باتیں اپنے عام مسلمان بھائیوں کو بتلائیں، اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ اسی لیے میں نے مناسب اور ضروری سمجھا کہ میں اس پر ایک کلپ بناؤں اور ان تمام باتوں کا تذکرہ کروں کہ ہمارے بڑے بڑے مفسرین و محدثین اور فقہاء کرام نے ان تمام باتوں کے سلسلے میں آخر قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کیا لکھا ہے، تاکہ عوام کے درمیان میں جو غلط باتیں مشہور ہیں وہ ختم ہوں، اور ہم لوگوں کو صحیح باتیں معلوم ہوں، اور ہمارا عقیدہ درست ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ تمام باتیں معتبر کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں، ہم اس دل دہلانے والی ویڈیو کو دیکھیں جو عائشہ نے سوسائڈ اور خودکشی کرنے سے پہلے بنا کر اپنے شوہر اور اپنی فیملی کے لوگوں کو سینڈ کی تھی، جس ویڈیو میں عائشہ اپنی معصوم مسکراہٹوں کی دلکش لہروں کے پیچھے روح فرسا درد کو زبان حال سے بیان کر رہی ہے۔ وہ اس ویڈیو میں مسکراتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میں خوش ہوں کہ میں اپنے اللہ سے جا کر کے ملوں گی، میں اللہ سے پوچھوں گی کہ آخر مجھ میں کہاں کمی رہ گئی تھی،
اس وفادار عائشہ نے اپنے ظالم و جاور اور بے وفا شوہر سے بھی وفاداری کا آخری دم تک ثبوت دیا، اور اس کی اس تمنا کو بھی اس عائشہ نے پورا کیا کہ جب تم سوسائڈ کرو، خودکشی کرو تو ویڈیو بنا کر کے مجھے سینڈ کر دینا۔ اس عائشہ نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے موت کو گلے لگا لیا۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اس نے جو اپنے پیرنٹس سے سوسائڈ اور خودکشی کرنے سے پہلے باتیں کی تھی، ان باتوں کو سنیں اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس عائشہ کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پیرنٹس کو، اس کے متعلقین اور اس کے اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ہم معتبر کتابوں کے حوالوں سے یہ سب باتیں کریں گے کہ آخر اسلام میں خودکشی اتنا بڑا گناہ کیوں ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے، اس سلسلے میں جو احادیث ہیں ان کا صحیح مطلب کیا ہے، پھر ہم انشاءاللہ ان باتوں کو ذکر کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ عارف خان، اور میں جو بھی کچھ کرنے جا رہی ہوں اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں، اس پہ کسی کا دور یا دباؤ نہیں ہے۔ اب بس کیا کہیں، یہ سمجھ لیجیے خدا کی زندگی اتنی ہی ہوتی ہے، اور مجھے اتنی ہی زندگی بہت سکون والی ملی۔ اور ڈیئر ڈیڈ، یار کب تک لڑیں گے اپنوں سے؟ گیس وڈرول کر دو، نہیں کرنا۔ یہ عائشہ لڑائی کے لیے نہیں بنی، پیار کرتے عارف سے، اسے پریشان تھوڑی نہ کریں گے۔ اگر اسے آزادی چاہیے ٹھیک ہے، وہ آزاد رہے، چلو اپنی زندگی تو یہیں تک ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گی، انہیں کہوں گی کہ میرے سے غلطی کہاں رہ گئی۔ ماں باپ بہت اچھے ملے، دوست بھی بہت اچھے ملے، بس شاید کئی کمی رہ گئی مجھ میں یا شاید تقدیر میں۔ میں خوش ہوں، سکون سے جانا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اب دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے۔ ایک چیز ضرور سیکھ رہی ہوں، محبت کرنی ہے تو دو طرفہ کرو، ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں۔ چلو کچھ محبت تو نکاح کے بعد بھی ادھوری رہتی ہے۔ یہ پیاری سی ندی، پرے کرتے کہ یہ مجھے اپنے آپ میں سنبھال لے، اور میرے پیٹھ پیچھے جو بھی ہو پلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا۔ میں ہواؤں کی طرح ہوں، بس بہنا چاہتی ہوں اور بہتے رہنا چاہتی ہوں، اسی کے لیے نہیں رکنا۔ میں خوش ہوں آج کے دن کہ مجھے جو سوال کے جواب چاہیے تھے وہ مل گئے، اور مجھے جس کو جو بتانا تھا سچائی وہ بتا چکی، بس کافی ہے۔ تھینک یو، اور مجھے دعاؤں میں یاد کرنا، کیا پتہ جنت ملے یا نہیں ملے۔ چلو الوداع۔ ہاں بیٹا، کہاں ہے؟ بس آ رہی ہوں میں، کہاں پر ہے گی تو؟ ریور فرنٹ پہ ہوں، آ رہی ہوں میں۔ آج میں مونٹو کو بھیجتا ہوں۔ ہلو سونو، ہاں میری بات سن بیٹا، ارے کچھ نہیں سننا پپا، دیکھ غلط بات مت کر، لے امی سے بات کر۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میرے کو بس پانی میں کودنے تک تو سوال۔ نہیں بیٹا، ایسا کام مت کرنا، بہت ہو گیا، ایسا کار کرنے سے تو لوگ بولیں گے کہ یہ خراب تھی۔ اسے جو چاہے بولنا، نہیں بیٹا، ایسا کچھ کام نہیں کرنا، مام بس ہوا نا، مام بس ہوا، میں خود جا رہا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے کو۔ مام بس ہوا مام۔ ہاں تو ایسا کام اپنا کرنا ہی نہیں نا، کچھ بھی نہیں۔ نہیں مام، تیرے نے مجھ پانی میں کودنا ہے، نہیں بیٹا، نہیں جینا مام، دوست پاک بابا کی قسم سے کوئی ایسا کام مت کرنا کچھ بھی۔ میرے نہیں جینا مام، میں بس تھک گئی ہوں۔ ہاں تو کچھ بھی نہیں، اللہ مالک ہے، معاف کرے گا۔ جاتا ہوں، جالور بولنا، چل میری بات سنو، کسی سے بات نہیں کرنی، اس کو نہیں لانا میری زندگی میں۔ آزادی چاہیے تو آزادی چاہیے نا، آزادی چاہیے نا۔ بولتا تم مرنے جا رہی، ویڈیو بنا کے بھیج دینا تاکہ میرے کو پولیس میں لے۔ ٹھیک ہے، میں نے ویڈیو دے دی اس کو، ہاں ٹھیک ہے، میں مرنے جا رہی، تمہارے میں کوئی نہیں آئے گا۔ ایسا کرنا ہی مت کچھ بھی۔ ویڈیو بھیج دی، اب میں مرنا چاہتی ہوں۔ بہت ہوا، ابھی تھک گئی ہوں یار، لائف سے اریٹیٹ ہو گئی ہوں میں، کب تک ہوں میں۔ کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ چل میں خود جاتا ہوں، جالور۔ کہ پپا کل جالور جاتے، نہیں بابا، لیٹ ہو گیا، پپا لیٹ ہو گیا۔ لیٹ ہو گیا، پپا کل جا رہے ہیں،
तो कर दो। लेट हो गया, उसको सब बहुत समस्या कर घमंड देंगे है। बेटा, तू शांति रख। जी वो मैंने अब नहीं जीना, सोनू अब नहीं जीना तेरी अम्मी बाबा। ये बेटा, सोनू मेरी बात सुन। अब मैं बता दी, सोनू मेरी बात सुनेगी पहले। उसे नहीं लाना मेरी लाइफ में, तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे अरे उसके बिना। मैं जा रहा हूँ, कल जा लो। मेरे को खाली मेरी मैया को घर आकर जिसने बुलाना है एक बुलाओ। दिन की ले मेरी बात सुन ले बेटा, इतना तूने सुना ना मेरा। पापा नहीं यार, मैं यार, कब तक सुना तुमको ना तकलीफ दूं, कब तक तकलीफ दूं देख सबको। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम की लाज रख, उस नाम की लाज रख। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ। नहीं वो आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरे को, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु की कसम है तेरे को, तू घर आएगी। बच गई तो ले जाना, घर आ बच जा गई तू बेटा। तो दफन कर देना। तू अब मेरी नहीं बात सुन, पापा, मैं अब कल नहीं जालोर पापा। जा रहा हूँ, नहीं पापा, मैं बारिश कल के बाद- जालोर जा रहा हूँ, कल कुछ भी कीमत मेरा से तेरे सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पाक की कसम है, देख अब बस पापा, अब बस। तेरे को बोला ना तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कभी मेरी बात- जो मेरी बात जवाब नहीं मानेगी मिल तू। गए। नहीं मेरी बात पापा, नहीं मानेगी। अब मौत करीब, अब नहीं जीना बाबा, बहुत हुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा, वो लोग मिल जाएंगे। कोई जेल नहीं जाएगा बेटे, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की अरे जिम्मेदारी तू नहीं मेरी है। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ, मैं मैं मोन्टू थक को गई हूँ। भेजता हूँ, मेरी बात सुन, मैं मोन्टू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू, कौन सी जगह पर है? बता नहीं, रेस्टोरेंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा। पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी अरे जिंदगी सोल्यूशन का। है बेटा, सब सोल्यूशन है, सब सोल्यूशन है बेटा, मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया तो मैं भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा, फिर भी मेरी अरे उसका जिंदगी बाप में भी नहीं आएगा, आएगा। नहीं आएगा उसका बाप भी पापा। आएगा। एक बार मेरे पे भरोसा कर, तू मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। अब तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले। तो कुरान शरीफ की कसम है, तू को घर आ जा बेटा, अरे अब नहीं आना, अब मैं घर थक आ जा गई। बेटा। समझती क्यों नहीं है? नहीं तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। अब मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। चल घर आ जा, चल। नहीं तो कहाँ, कौन सी जगह मैं मोन्टू को भेजता हूँ, गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को। बोल कौन सी जगह खड़ी है तू? मैं रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ। कौन सी जगह? अपन एलिस ब्रिज के पास हाँ है। हेलो, हाँ पप्पा, हाँ तो तू वहां से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ। मैं आ रही हूँ, हाँ आ जा, बाहर निकल, कलाम पाक की कसम है तेरे को। आ रही हूँ। हाँ आ जा, और मैं जा रहा हूँ कल जालोर जाता हूँ मैं। आ जा तू घर आ। इस वीडियो को देखकर आप तसव्वुर कीजिए, अंदाज़ा लगाइए, गौर कीजिए कि आयशा अंदर अंदर कितना ज़्यादा टूट चुकी थी। वो ज़िंदगी के झगड़ों और पंगों से कितना ज़्यादा आजिज़ और बेबस हो चुकी थी कि उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप उसको अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुक़द्दस तरीन नाम की और कुरान करीम जैसी अज़मत वाली किताब की कसम देते रहे, खुद अपने मरने से डराते रहे, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आया और उसने हंसते मुस्कुराते मौत को गले लगाया और साबरमती नदी में कूद करके खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। अब हम तफसील के साथ मोतबर और मुस्तनद किताबों के हवालों के साथ उन चंद बातों को समझे जो ख़ुदकुशी के बारे में बहुत सारे लोगों ने हमारे दरमियान में गलत तरीक़े से फैला रखी है, जो बिल्कुल गैर मोतबर और गैर मुस्तनद है। शरीयत से उनका कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम में उनका कोई हिस्सा नहीं है। पहली बात तो ये कि ख़ुदकुशी करना इस्लाम में हराम, नाजायज़, गुनाह कबीरा और जुर्म अज़ीम क्यों है, इसकी इतनी ज़्यादा सज़ा क्यों बताई गई है। देखिएगा, इस सिलसिले में बहुत सारी दलीलें हमारे फ़ुक़हा ने, मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में किताबों में ज़िक्र फरमाई हैं, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ़ चंद को ज़िक्र करूँगा ताकि बात और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पहली दलील तो यह है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में
سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو شخص سرکشی اور ظلم کے طور پر یہ حرکت کرے گا تو ہم جلد ہی اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، خودکشی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اسی لیے یہ کام حرام ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت اور مصیبت میں مت ڈالو۔ اس کی تشریح میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالنا، اپنی زندگی کو خود اپنے طریقے سے ختم کر دینا، خودکشی کر لینا یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اسی لیے یہ حرام اور گناہ کی چیز ہے۔ تیسری دلیل وہ روایت ہے جس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں 5442 نمبر پر اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں 109 نمبر پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم یتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرا کر کے ہلاک کرے گا، پہاڑ سے گر کر کے اگر کوئی خودکشی کرے گا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور وہ جہنم میں پہاڑ سے گرتا رہے گا۔ آپ نے آگے فرمایا وَمَن تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا کہ جو شخص زہر پی کر کے خودکشی کرے گا، زہر پی کر کے اپنی زندگی کو ختم کرے گا، تو وہ شخص بھی دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور وہ اس زہر کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے ہمیشہ پیتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا کہ جو شخص کسی ہتھیار کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کرے گا، اپنی زندگی کو ختم کرے گا، تو وہ بھی دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور وہ اپنے اس ہتھیار کو برابر اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ ان تمام نصوص شرعیہ کی روشنی میں محدثین عظام نے، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں کہ ہم جب چاہے جس طریقے سے چاہے اس زندگی کو ختم کر ڈالیں، بلکہ یہ زندگی ہمارے پاس اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور ہم اس امانت کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، نگراں ہیں، اسی لیے خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، ناجائز اور گناہ کی بات ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہمارے اوپر بہت سی مرتبہ بہت بڑی بڑی پریشانیاں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو ہم یاد رکھیں ان پریشانیوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے کے لیے اپنے بندوں کو کہا ہے، اور بہت سی مرتبہ دنیاوی پریشانیوں اور مصیبتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو خوف میں مبتلا کر کے بھی آزمائیں گے، ہم تم کو بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے، اور ہم تم کو
مالوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے اور ہم تم کو جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی اینگل سے آزمائیں اور ہم کسی دنیاوی بظاہر پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہ اے نبی آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم مرنے کے بعد اللہ کی طرف ہی واپس چلے جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم مثال کے طور پر ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں، ہم اگر کاروباری لائن سے بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، گھریلو اختلافات ہمارے حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ان تمام باتوں پر، مصیبتوں اور پریشانیوں پر ہم صبر کریں، خودکشی جیسے خطرناک جرم کے ارتکاب کی بالکل جسارت نہ کریں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی ان باتوں کی تعلیم اور تلقین کریں کہ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ ہم سے یہ فرماتے ہیں کہ ہم مصیبتوں پر صبر کریں، اس پر بھی اللہ تعالی ہمیں اجر اور بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو ختم کرنے کے لیے خودکشی جیسے خطرناک جرم کا ارتکاب کریں۔ دوسری بات ہم یہ سمجھیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب پر اس قسم کی ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہیں کہ صاحب خودکشی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بات وہ معتبر ہوتی ہے جو کتابوں کے حوالوں سے کی جائے، جو ہمارے بڑوں نے، محدثین، فقہا اور علماء نے کتابوں میں لکھی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کیا نظریہ اختیار کرنا چاہیے آپ اس کو سمجھیں۔ فتوی کی مشہور کتاب فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جلد 2 صفحہ 211 پر لکھتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کا بھی اس سلسلے میں یہی فتویٰ ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا متفق علی عقیدہ اس سلسلے میں یہی ہے کہ من قتل نفسہ ولو عمد یغسل ویصلی علیہ بہ یفتیٰ کہ جو شخص اپنے آپ کو مار ڈالے، خودکشی کر لے، چاہے وہ جان بوجھ کر کے یہ حرکت کرے، اور اکثر لوگ جان بوجھ کر کے ہی خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، تو اس کو غسل دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ علامہ شامی نے تو یہ لکھا ہے بیہی یفتیٰ کہ ہمارے بڑے فقہا کا، محدثین کا اسی بات پر فتویٰ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا، تب اس کو دفن کیا جائے گا۔ ہم یہاں ایک حدیث اور اس کا صحیح مفہوم اور مطلب بھی سمجھے، جس سے بظاہر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ مسلم شریف میں 978 نمبر پر اور نسائی شریف میں 1944 نمبر پر اور مسند احمد میں 20,891 نمبر پر ایک روایت ہے۔ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا قتل نفسه بمشاقص فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا اصلی علیہ کہ ایک آدمی نے تیروں کے ذریعے اپنے آپ کو مار ڈالا، خودکشی کر لی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ بالکل اسی طرح کی ایک روایت ابو داؤد شریف میں 3185 نمبر پر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ ان روایتوں سے بظاہر لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ چونکہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی تھی، اس لیے نماز جنازہ اس کی پڑھنا جائز نہیں ہے اور ہمیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہم اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھیں۔ شارح مشکات
ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ 211 پر باضابطہ صراحتاً لکھا ہے کہ انہ امتنع زجرا لغیرہ عن مثل هذا الفعل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھی تھی تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، لوگوں کو یہ میسج اور پیغام پہنچے کہ اللہ کے نبی نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی تاکہ لوگ اس خطرناک جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ اس مصلحت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، یہ مطلب ہے اس روایت کا۔ اور جو حضرات اس سلسلے میں بیجا تشدد اختیار کرتے ہیں اور اتنی سختی برتتے ہیں کہ صاحب اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے، ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، تو ہم یہ سمجھیں اور ان کو یہ بتلائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، لیکن اگر اس مسئلے میں اتنی ہی زیادہ سختی اور شدت ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سامنے صحابہ کو خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھنے دیتے، آپ ان کو منع کر دیتے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے تم بھی مت پڑھو۔ لیکن پورے ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث بھی اس طرح کی نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے سے صحابہ کو منع فرمایا ہو۔ آپ کی موجودگی میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے صحابہ نے خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ ہمارے مفتیان کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ آپ بغیر پڑھے اس کو دفنا دیں گے تو چونکہ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس لیے محلے کے تمام لوگ گناہ میں شریک ہوں گے، اس لیے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ہم کو پڑھنی چاہیے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ تیسری بات ہم یہ سمجھے کہ خودکشی کرنے والے کی مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ہم یاد رکھیں ہم اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں متفق علیہ عقیدہ یہی ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی اس سلسلے میں یہی ہے کہ خودکشی کرنے والا انسان اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا، ولا يدخل فی الکفر، اور وہ کفر میں داخل نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، ہمیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے اکابر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں جلد 4 صفحہ 607 پر باضابطہ صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے اور کرنی چاہیے۔ چوتھی اور آخری بات ہم یہ سمجھیں کہ کیا خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ تو اس سلسلے میں ہم یہ یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس کی مغفرت فرمائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں اس میں کچھ کہنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں صراحتاً لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سراپا رحمت والی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو معاف فرمائیں گے اور سزا کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ یہاں ہم ایک ضروری وضاحت اور سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا خالدم مخلدن فیہا ابدا، کہ وہ آدمی جو خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہے گا، جیسا کہ میں نے ابھی 2 کتابوں کے حوالوں سے وہ روایت ذکر کی تھی جس میں 3 چیزوں کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا۔ تو اس روایت کی تشریح میں
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात में सराहतन लिखा है कि उस वक्त तक वो आदमी दोज़ख में रहेगा जिस वक्त तक अल्लाह ताला चाहेंगे। और दूसरा मतलब ये लिखा है कि ये रिवायत उन लोगों के हक़ में है जो ख़ुदकुशी को हलाल समझ करके करते हैं। और तीसरा मतलब ये लिखा है कि खालिदन मुखल्लदन फ़ीहा का मतलब ये है कि वो आदमी लंबे ज़माने तक दोज़ख में रहेगा और जब अल्लाह ताला चाहेंगे उसको माफ़ फरमा देंगे और उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। आखिर में आप हज़रात से एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। और शेयर करने को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इन कुरान और सुन्नत की बातों को सुनकर, फुक़हा और अकाबिर की इन बातों को सुनकर कोई एक आदमी भी मुसीबत से और डिप्रेशन से बाहर आ जाए और ख़ुदकुशी का अगर प्लान भी हो उसको कैंसिल कर दे, तो उस आदमी की ज़िंदगी की हिफाजत के ज़रिए में हमारा भी नाम आएगा। और इस बात पर यकीनन अल्लाह ताला हमको सवाब अता फ़रमाएंगे। दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुदकुशी जैसे ख़तरनाक जुर्म के इर्तिकाब से पूरी उम्मत की और पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। आप हज़रात हम सबको दुआओं में याद फरमाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कासिम बिजनौरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।